نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. یاران طریقت و شریعت جس طرح کی نبی محفل نے بیان کیا کہ یہ آج کی محفل پاک خوشی کے موقع پر مسرت کے موقع پر شادی کے موقع پر جس رات کو عوام الناس کہتے ہیں مہندی کی رات، ویسے مہندی کی رات کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. دین اسلام میں ایک ہے نکاح، ایک ہے ولیمہ، لیکن عوام الناس نے نام رکھ دیا مہندی کی رات. تو اب عوام کو سمجھانے کے لیے میں بھی کہہ رہا ہوں مہندی کی رات. اس رات کو عوام الناس کہتے ہیں مہندی کی رات، یعنی اگلے دن شادی ہوتی ہے تو اس سے ایک رات پہلے عزیز و اقربا دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں. خوشی اللہ پاک نے کائنات کو بنائی ایسے ہے کہ یہاں پر ہر بندے کی حالت ایک جیسی نہیں رہ سکتی. جیسے رات کا آنا لازمی ہے پھر سورج کا ابھرنا بھی لازمی ہے. اسی طرح اندھیرا اجالا، دن رات، مرض صحت، غمی خوشی، زندگی موت، اللہ پاک نے دنیا بنائی ایسے ہے کہ کبھی کسی کے آنے کی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی کے جانے کی خوشیاں ہوتی ہیں. لیکن ایک صاحب ایمان کے لیے غمی ہو یا خوشی ہو، کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. اور پھر زمانے والوں کا عام طور پر دیکھا گیا، عام طور پر کہ غمی ہوتی ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے انداز کچھ اور ہوتا ہے. غمی ہوتی ہے اسی گھر میں سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے، فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، سورۃ اخلاص، درود پاک، ذکر و اذکار، تسبیح. کیوں جی؟ غم کا موقع ہے. لیکن جب گھر کے اسی صحن میں کبھی خوشی آ جائے تو پھر رب رحمان بھول کیوں جاتا ہے؟ حالانکہ جو رب غمی دینے والا ہے وہی تو خوشیاں دینے والا ہے. رب دو تو نہیں نا، رب ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. غمی بھی ادھر سے آتی ہے، خوشی بھی ادھر سے آتی ہے. تو جب غمی کے موقع پر وہ رب یاد آ جاتا ہے، ذرا خوشی کے موقع پر بھی اس رب اور اس کے حبیب کا ذکر کر کے دیکھو، خوشیاں دوبارہ ہو جائیں. خوشیوں کو چار چاند لگ جائیں گے. شاعر کہتا ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے پھر سراسر سکل ہو جائے. اگر تو رب ایک ہے پھر غمی آنے پر جو ذات زیادہ یاد آتی ہے، خوشی آنے پر بھی وہ ذات زیادہ یاد آتی ہے. ہاں دین اسلام خوشی کرنے سے روکتا نہیں ہے، حدود ضرور مقرر کرتا ہے. دین اسلام خوشی کرنے سے روکتا نہیں ہے، حدود مقرر کرتا ہے. کون سی حدود؟ ہر وہ کام جس کو رب اور اس کے پیارے حبیب نے روک دیا ہے وہ منع ہے، جس کے کرنے سے نہیں روکا وہ جائز ہے. اور اس کی مثال میں کئی مہندیاں ایسے سننے میں آتی ہیں، اللہ پاک انہیں کے اندر جانے سے بچائے کہ جن مہندیوں میں بے تکلف دوست یار شراب پلاتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا یار مہندی دی رات ہے کوئی بات نہیں. اب شراب کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے ناپسندیدہ اور وہ
پہلی اینٹ بھی تو کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ برکتیں اس پر قائم رہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو پھر بنیاد اتنی مضبوط کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ارادہ ہو 3 منزلوں کا اور بالکل کچی اینٹیں جو پتھروں سے بس سب تو جانتے ہیں اینٹوں والے پتھروں والی اینٹیں بندہ نیچے لگاتے جو اوپر 3 منزل نہیں ملیا۔ نیچے اگر 3 منزلیں بنانی ہے سڑیاں بھی ڈالنا پڑے گا، کنکریٹ ڈالنا پڑے گا، ریت سیمنٹ ڈالنی پڑے گی، مہارت سے تیار کروں گا 3 اوپر بلڈنگ۔ تو اگر نکاح سنت مصطفیٰ ہے تو ذرا اس کی بنیاد بھی تو اسی طرح ہونی چاہیے، بنیاد بھی تو اعلیٰ ہونی چاہیے، بنیاد بھی تو حسین ہونی چاہیے۔ اگلے دن امام صاحب سے خطبہ بھی سننا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی سننی ہے، اجابہ قبول بھی ہونا ہے۔ امام صاحب یہ الفاظ بھی پڑھیں گے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے رخ موڑے گا مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن یہ تو دیکھو نکاح سے 1 رات پہلے کیا کیا تھا۔ تو اس لیے دین اسلام خوشیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن ایک حدود مقرر کرتا ہے، ایک حدود مقرر کرتا ہے، اس حدود سے باہر نہ نکلا جائے۔ دین اسلام خوشیوں کی اجازت دیتا ہے۔ اور جو کام آج ماشاءاللہ ادھر ہو رہا ہے ملک صاحب اور ان کے ساتھ بسا برادران اور عزیز و کربلا ملی برادران سارے، یہ تو سب سے سامنے آئی، یہ تو یوں کہہ لیں کہ سب سے افضلیت والا کام ہے۔ ایک ہوتا ہے جائز ہونا اور چیز ہے، اور افضل و اعلیٰ ہونا اور چیز ہے۔ دین اسلام خوشیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے جائز آخری کنارہ ہے، تھوڑا سا ادھر ہوا نہیں ساتھ ہی ناجائز کی روح شروع ہو گئی۔ اور یہ جو کام ہے یہ افضلیت والا کام ہے، یہ اعلیٰ کام ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ کام جائز ہے، جی جائز ہے، یعنی آخری کنارہ۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ وہاں سے ناجائز کی حدود بڑی ہی دور ہے۔ اور آج اس بیٹے نے اور ان کے عزیز و قربا نے بھائیوں نے والد صاحب ضرورت اجازت دے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آج کی محفل پاک بھی ان کی بلندی و درجات کا ذریعہ بھی بنے گی، کیونکہ میں نے ایک واقعہ ایسا بھی پڑھا کہ ایک شخص جس کی شادی ہوئی چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔ اب فوت ہو گیا، اللہ پاک نے وقت مقررہ پر اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ ہوا بیٹا، جب بیٹا 4-5 سال کا ہوا نا، پڑھنے کی عمر تو گیا، تو پہلے دن بیٹے نے جب قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک نے قبر میں اس کی بخشش کر دی، درجے بلند کر دیے۔ سوال کیا گیا کہ یا رب اتنی دیر سے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، آج کون سا عمل ہے؟ فرمایا جو اس کا ایک ہی بیٹا تھا نا، آج وہ پہلے دن مدرسے میں گیا ہے اور اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اس وجہ سے میں رب اس پر مہربان ہو گیا، اس کے درجے بلند کر دیے۔ تو جب ایک بسم اللہ پڑھنے پر بخشش ہو جائے، درجے بلند ہو جائیں، تو جن کے بیٹے کی شادی کی خوشی کے موقع پر محفل ذکر خدا کا اہتمام ہو جائے، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہو جائے، تو پھر وہاں کیا کہنے؟ اور عام طور پر ہر بندہ کہتا ہے کہ میری شادی ایسی ہو کہ چرچے زیادہ ہو۔ یہ ایک بندے کی طبیعت ہے، زیادہ سے زیادہ احباب کو دعوت کیوں دی جاتی ہے، یا ہر ایک بندے کے اپنے سوچ متعلقات ہوتے ہیں۔ پھر اسی بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے ولیمے ایم این اے ایم پی کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوگی نا، لوگ کہیں گے بندے تو بڑے تربیت ہے، یعنی انہوں تو سے پنجابی کہہ لو کہ بندہ کہتے یار بڑی تکڑا ہے، تو یہ سارے جانا نہ لوگوں جہاں تکڑا ہو رہا ہے، سارے جانے تکڑے، ٹھیک ہے یار، ایم این اے تیرا تکڑا ہے، ایم
شادی کے موقع پر اللہ اللہ کرے گا، اللہ اللہ کرائے گا، تو کیا عرش مولا کو اس بندے کا تذکرہ نہیں ہوگا؟ گویا کہ یوں کہتے ہیں باقی شادیوں کے تذکرے محلے میں یا زیادہ اخباروں میں میڈیا پر آ جائیں گے، لیکن جس شادی کے موقع پر محفل ذکر کا اہتمام ہو جائے اس کے تذکرے عرش مولا پر چلے جاتے ہیں، عرش مولا پر چلے جاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں نے اس موقع پر بھی کسی اور کو اپنی خواہش نفسانی کو یا عدو المبین کو آگے آنے نہیں دیا، بلکہ رب تعالیٰ کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا اکیلے، حدیث پاک سے مفہوم بیان کرنا ہے، اکیلے اللہ پاک بھی اپنی شان کے مطابق اکیلے اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔ جب کوئی بندہ مجمع میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نوری مخلوق میں بیٹھ کر اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجلس اور محفل میں ذکر الہی کرتا ہے، اللہ پاک آسمان سے جماعت در جماعت، گروہ در گروہ ملائکہ کو بھیجتے ہیں، ان ملائکہ کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ تلاش کرو زمین کے کن کن حصوں پر میرے بندے اکٹھے بیٹھ کر سکتے۔ اکیلے ذکر کرنا بھی ذکر ہے، ضرور کیجیے اکیلے ذکر، اس کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن محفل ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ جہاں پر محفل ذکر لگ جائے، محفل ذکر سج جائے، عاشقان مصطفیٰ جمع ہو جائیں، رب تعالیٰ کا ذکر ہو جائے، یہ بخشش الہی، مغفرت الہی، رحمت الہی کا ایسا بازار سج جاتا ہے کہ جس میں کھوٹے سیدھے بھی چل جاتے ہیں، کہ جس میں کھوٹے سیدھے بھی چل جاتے ہیں، جو رب تعالیٰ کی یاد کبھی آتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو راہ چلتے چلتے آ جاتے ہیں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب آسمان سے اتارتے ہیں فرشتوں کو، ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ تلاش کرو کس کس جگہ پر میرے بندے اکٹھے بیٹھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی دو یا دو سے زیادہ بندے اکٹھے ہونا یا عورتیں خواتین، ایک عادت ہے، کوئی نہ کوئی بات تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ جھوٹ ہوتا ہے، کبھی حقیقت، کبھی بہتان ہو سکتا ہے، لیکن جو بیٹھے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن زبانوں پر یا ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے، بیٹھے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تھے اکٹھے لیکن صرف یاد الہی میں لگے رہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ زمین پر جاؤ اور تلاش کرو میرے بندے کہاں کہاں اکٹھے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے ملائکہ اترتے ہیں زمین پر، جہاں پر محفل ذکر ہو رہی ہوتی ہے، آقا صلی فرماتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ملائکہ نوری پر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، جتنی دیر ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہتے ہیں ملائکہ ان کا ذکر سنتے رہتے ہیں، جب ذکر کرنے والے دعا مانگ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، مالک الرحمن کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک باوجود اس کے کہ اس کے علم میں سب کچھ ہے، مالک جانتا ہے، مالک علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مالک کی صفتیں ہیں، مالک سب کچھ جانتا ہے، لیکن جس وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ زمین پر گیا تھے تم نے کیا دیکھا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے ایک جگہ پر مل کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کر کیا رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک، میرے مولا وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، میرے مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے، میرے مولا تیری عظمت و جلالت کا ذکر کر رہے تھے،
معافی مانگ رہے تھے. اللہ پاک فرماتے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. لیکن ایک فرشتہ اٹھ کر عرض کرتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ پاک کی رحمت دیکھیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا. ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اس لیے بابا فرید صاحب نے فرمایا کہ اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا متا کوئی بخشا مل فرید جو نہیں بخشا. اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا. جہاں پر بھی 4-5 بندے اکٹھے ہو جائیں میلہ تو لگ جاتا ہے میل تو ہو جاتا ہے. لیکن اگر میل ہو کر بھی میل نہ ہو تو اس میل کا فائدہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا آگے کوئی بخشا مل فرید جو نہیں بخشا. اس لیے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہو جائے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. میرے آقا کی محفل میں آنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. جہاں پر دونوں ذکر اکٹھے ہو جائیں دونوں ذکر ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کے عشاء کے بعد سے آپ بیٹھے ہیں ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا. یاد رکھیے ہم وہ اہل محبت ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جو زبان صرف رب کا ذکر تو کرے لیکن ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہم کہتے ہیں منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زبان تو وہی چاہیے جو رب کا ذکر بھی کرے ذکر مصطفیٰ بھی کرے رب کا نام بھی لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرے. اور رب تعالیٰ کو پسند بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں پر میرا ذکر ہو وہاں وہاں پر
پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے مالی راضی ہوتا ہے، ٹنڈک عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری کے سامنے مستری راضی ہوتا ہے، اور مسجد گلزار مدینہ میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنے والوں خدا عرش مولا پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ میرے آقا نے فرمایا نبیوں میں سے کسی نبی کا ذکر شروع کر دو نا، نبیوں میں سے کسی نبی کا ذکر، حضور نے فرمایا تمہیں عبادت کا درجہ ملے گا۔ عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے، میلاد مصطفیٰ بھی عبادت ہے، نعت مصطفیٰ بھی عبادت ہے، پیارے آقا پر درود و سلام پڑھنا بھی عبادت ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ، فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں حضرت آدم کا ذکر کر دو، شروع کر دو، ان کا سارا حصہ آسمان سے کیسے زمین، ساری باتیں یہ عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت نوح کا ذکر شروع کر دو، ان کی باتیں عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر شروع کر دو، ان کا سارا وہ قصہ عبادت ہے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر عبادت ہے۔ المختصر کرتے جائے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت ذوالکفل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 1,24,000 انبیاء نبیوں رسولوں کا ذکر عبادت ہے۔ تو جب ان کا ذکر عبادت ہے تو آمنہ کے لال امام الانبیاء سید الانبیاء شب اسرا کے دلہا والضحیٰ کے چہرے والے زلف واللیل والے علم نشرح کے سینے والے جد اللہ کے ہاتھوں والے وما رمیتہ کی انگلیوں والے وانت حل بہذا البلد والے قدموں والے یا ایھا المزمل کی چادر والے معراج پر جانے والے رب سے ملاقات کرنے والے رب کا دیدار کرنے والے اس محبوب کا ذکر کرنا کیسے حضور علیہ السلام کا ذکر، آقا علیہ السلام کی نعتیں، آقا علیہ السلام کا میلاد یہ عبادت ہے۔ اور ذکر پاک کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ کسی زندگی میں نہیں، آقا علیہ السلام کے والدین کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کے والدین، آقا علیہ السلام کی پیاری دائی مائی کا ذکر عبادت، آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر عبادت، آقا علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر عبادت، آقا علیہ السلام کی جوانی کا ذکر عبادت، آقا کے غار حرا میں بیٹھنے کا ذکر عبادت، شب ہجرت میں مولا علی کو بستر پر لٹانے کا ذکر عبادت، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کا ذکر عبادت، غار ثور میں قیام کرنے کا ذکر عبادت، میرے آقا کے مدینہ طیبہ کے استقبال کا ذکر عبادت، حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی کا ذکر کرنا عبادت، مسجد قباء کی تعمیر کرنے کا ذکر عبادت ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر کرنا عبادت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا ذکر کرنا عبادت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا ذکر کرنا عبادت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر عبادت ہے، آقا کے خطبات کا ذکر عبادت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ذکر عبادت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر عبادت ہے، آقا کے جمال کا ذکر عبادت ہے۔ یوں کہہ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر چلنے کا ذکر بھی عبادت ہے، عرش مولا پر جانے کا ذکر بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جس مجلس میں، جس محفل میں، نشست میں، میٹنگ میں نام جو بھی دے لیں، مقصد ایک ہی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں میٹنگ اور عربی میں کہتے ہیں محفل، اور اسی طرح عربی مجلس بھی کہتے ہیں، اور ایسے ہی اس کے لیے اور اکٹھ کہہ لیں، پنجابی میں اکٹھ کہہ لیں۔ جب یہ مقصد ایک ہے کہ خدا کا ذکر بھی ہو جائے اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو جائے، تو جس مجلس میں، جس محفل میں دونوں ذکر ہوتے ہیں، ذکر
جان کا بچے کی شادی ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا تو موقع جو ہوتا ہے نکاح کا خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، لیکن کیونکہ عربی ہمارے یہاں رائج نہیں ہے تو جس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ امام صاحب نے عربی میں کیا پڑھا ہے، تو اس وقت خطبہ نکاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس وقت کہا جاتا ہے اللہ پاک کے حمد و ثنا کے بعد آخر درود بعد کہا جاتا ہے النکاح من سنتی، میرے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رخ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی خطبہ نکاح کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں اکثر پڑھتا ہوں، ایک حدیث پاک وہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا درس ہے، عام طور پر امام صاحبان ہونے حدیث پاک پڑھتے ہیں، خطبہ نکاح میں میں ایک اور حدیث پاک شامل کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھے جس کے حالات ٹھیک ہو جائیں جلدی شادی کرے، سبحان اللہ، یہ حضور کی حدیث ہے، وہ جلدی شادی کرے۔ آگے ریزن بھی بتائی سرکار نے، وجہ بھی بتائی، فرمایا انہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے آنکھوں میں بڑا بگاڑ ہے، سبحان اللہ، آنکھیں جھکی جھکی رہتی ہیں، آنکھیں جھکی جھکی رہتی ہیں، فانہ اغض للبصر واحسن، اور بندے کے پاک دامن رہنے کا ذریعہ ہے۔ آگے سرکار نے روحانی کام بتایا، فرمایا من لم یستطیع، جس کی ابھی نکاح کی طاقت نہیں ہے، من لم یستطیع، جس کی استطاعت نہیں ہے، حضور نے فرمایا علیہ بالصوم، چاہے کہ وہ نفلی روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، نفلی روزے رکھنا کہ اس کو گناہوں سے بچا لے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یا معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت رکھے شادی جلدی کر لے، من لم یستطع، جس کی استطاعت نہیں ہے، علیہ بالصوم، وہ نفلی روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے ڈال بن جائے گی۔ اور ایسے ہی اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک فجر کے وقت اٹھ جائے، اللہ، کوئی ایک فجر کے وقت اٹھ جائے اور وضو کرے نماز کے لیے، واپسی پر آ کر اپنے ساتھ والے کو اٹھائے کہ اٹھ تو بھی نماز پڑھ، اور وہ آگے سے نیند کی وجہ سے نہ اٹھے، تو کیونکہ آپس میں بہت قریبی تعلق ہوتا ہے نا، تو میرے آقا نے فرمایا جو ہاتھ میں پانی کا چلو لے کر اپنے ساتھ والے کو رب کا حکم یاد کروانے کے لیے پیار سے اس کے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ بڑا راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک بڑے راضی ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کا کتنا قریب کا تعلق ہے، لیکن میرا حکم آ گیا ہے، میرے حکم میں اپنے ساتھ والے کو، خود تو اس میں رب کے آگے جھکنا ہی ہے، لیکن ساتھ والے کو بھی رب تعالیٰ کا حکم کے آگے جھکانے کی کوشش کرتے، تو اس لیے دین اسلام کے اندر شادی کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اور دین اسلام اصل میں چاہتا کیا ہے؟ دین اسلام چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں پر لوگ بڑے صاف ستھرے، جن کا مزاج، جن کا رہن سہن، جن کے اخلاق بہت بلند ہو، کیونکہ دین اسلام 4 ناموں سے عورت کو یاد کرتا ہے، 5واں کوئی نام نہیں۔ دین اسلام کہتا ہے جب یہ گود میں آئی تو اس کو بیٹی کہا جائے، جب یہ گود میں آئے اس کو بیٹی کہا جائے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی کو معمولی نہ سمجھو، کئی شوہر ہو، جب بیٹی ہوتی ہے تو سوچ سمجھے تیری بیٹی کیوں ہوئی، حالانکہ بیٹا بیٹی ہونا نہ تیرے اختیار میں ہے نہ اس کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن میرے آقا نے بیٹیوں کو مقام دیا، سرکار نے اپنے اٹھائی ہوئی ایسے، میرے آقا نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا،
سرکار نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی پھر ان کو ان کی عمر تک پہنچا دیا ان کا حق ادا کر دیا سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میرا وہ امتی اور میں ایسے ایسے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں اور حضور کے صحابی راوی جنہوں نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا سرکار نے پہلے انگلیاں ایسے کی ہوئی تھی پھر جب فرمایا میں اور میرا ملک ایسے آئیں گے سرکار نے 2 اکٹھی انگلیاں ملا میرے آقا نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی پھر ان کو ان کے حق تک پہنچا دیا میرا وہ امتی اور میں قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں تو اس لیے جب یہ عورت گود میں آئے تو اس کو کہا بیٹی اور جس وقت تھوڑی سی بڑی ہوئی ساتھ والا کوئی آ گیا اس کا بہن کا نام دیا گیا پہلے بیٹی پھر بہن پھر یہ اپنے حق کو پہنچی تو دین اسلام اس کو بیوی کا نام دیتا ہے دین اسلام کہتا ہے کہ اگر دنیا میں جنت کسی نے دیکھنی ہو جس کو اللہ پاک نیک بیوی اور کھلا گھر اور تیز سواری دے دے میرے آقا فرماتے اس کی یہی جنت ہے سبحان اللہ فرمایا کھلا گھر نیک بیوی اور تیز سواری جس کے پاس ہو اس سے یہ بہت بڑی نہیں ہے جب گود میں آئی بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی بہن جب اپنی عمر کو پہنچی تو بیوی اور جب اس کی گود میں کوئی آنے والا آ گیا تو فرمایا اب تو ماں بن گئی ہے تیرے قدموں تلے جنت آ گئی تیرے قدموں تلے جنت آ گئی ہے گویا کہ دین اسلام خاتون اور ذات کو 4 نام دیتا ہے بیٹی بہن بیوی ماں 5واں کوئی نام اور ان 4 کو دین اسلام کو مقام دیتا ہے بیٹی کو بھی عزت دی بہن کو بھی عزت دی بیوی کو کہا گیا رفیق حیات ہے اور ماں کو تو کہا گیا اس کے قدموں تلے جنت ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے تو یاد رکھیے کہ دین اسلام ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پر ہمارا لباس تو صاف ہر کوئی خیال کرتا ہے نا لباس صاف ہونا چاہیے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے بدن سے بھی خوشبو آنی چاہیے دین اسلام کہتا ہے صرف لباس اور بدن نہیں دل بھی بڑا پاک صاف ہونا چاہیے دل بھی صاف ہونے چاہیے تو اس لیے دین اسلام حکم کرتا ہے نکاح کو تاکہ تمہاری زندگیاں آلہ ہو جائیں پاک صاف ہو جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا میرے آقا نے فرمایا کوئی نبی آئے گا اس کے پیچھے ہزاروں امتی ہوں گے کوئی نبی آئے گا اس کے پیچھے سینکڑوں امتی ہوں گے کوئی نبی آئے گا اس کے پیچھے صرف 10 امتی ہوں گے غور کرنا پوری زندگی نبوت کا اعلان کرتے کرتے گزر گئی لیکن 10 بندوں نے کلمہ پڑھا سرکار نے فرمایا کئی نبی آئیں گے ان کے پیچھے صرف 2 امتی ہوں گے سرکار نے فرمایا کئی نبی آئیں گے ان کے پیچھے صرف 1 امتی ہوگا سرکار نے فرمایا کئی نبی ایسے ہی میدان معاشر میں آئیں گے ان کے پیچھے چلنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن پھر سرکار نے فرمایا جب میری باری آئے گی نا جب میری باری آئے گی تو میری امت جہاں تک کسی کی نگاہ جائے گی وہاں تک لوگوں کے سامنے نظر آئے گی وہاں تک امتیوں کے سامنے نظر آئیں گے نہ اس کے اگلے حصے کا پتہ ہوگا کہاں ختم ہو رہا ہے نہ پچھلے حصے کا پتہ ہوگا سواد اعظم ہوگا میدان معاشر میں اور کسی نبی کی وہ عظمت و شان نہیں ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کی امت کی عظمت و شان ہوگی تو اس لیے شادی کرنے سے یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ سرکار کی امت میں اور اضافہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والے آ جائیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام مسلم قبول فرمائے اور اللہ پاک اگلی ساری تقریبات جو نکاح کی ولیمہ کی اس قدر برکت اور خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا سلام
الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ربنا يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا میرے مولا کریم احباب کا انتظام اور سلام قبول و منظور فرمانا میرے مولا حاضری کی حاضری قبول و منظور فرمانا میرے مولا سب سے اپنا کرم اور فضل فرمانا میرے مولا کی جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرمانا جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرمانا اولاد نیک فرمانا میرے مولا کی جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرمانا میرے مولا کی جو قرضدار ہیں قرض رہی عطا فرمانا جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرمانا عالم اسلام سے خیر فرمانا ملک پاکستان و سلامت رکھنا بے ادبان و ادب بے ذکر بے نماز پڑھنے توفیق عطا فرمانا میرے مولا بچے شادی حصہ میرے مولا ساری تقریبات برکت اور خیر عطا فرمانا اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر صلی اللہ علیہ ذکر روزگار اسلام سامنے پاکی قبول و منظور فرما کے آگے نامدار مدنی داردار حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکہ پیش کر کے جمیل انبیاء شہداء صحابہ پاکہ پیش کر کے خصوصاً بالخصوص میرے مولا محمد سید قلب و محفوظ کو پہنچانا میرے مولا محمد سید صاحب سجاد میں بلند فرمانا میرے مولا محمد قبر مدید روشن و مرور فرمانا اللہم اغفر وارفع درجات وانفر قبر وادخل فی الجنت والابرار یا حضور غفار میرے مولا حاضر نے محفل کے اندر جتنا دے عزیز ہو کر اہل نامدار میں پہنچ کر میں سب نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب